الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکہف آیت نمبر 23 سے ولا تقولن لشیء، اور آپ قطعاً نہ کہیں کسی چیز کے متعلق انی فاعل ذالک غدا، کہ بے شک میں اسے کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ کی مشیت کے ساتھ۔ یہ الا ان یشاء اللہ کا تعلق ولا تقولن سے ہے۔ آپ قطعاً نہ کہیں مگر اللہ کی مشیت کے ساتھ، یعنی جب آپ کل کے متعلق کوئی بات کریں کہ میں کل کروں گا تو اس میں اللہ کی مشیت کا حوالہ ساتھ دیں، یہ مطلب ہے، یعنی انشاءاللہ ساتھ پڑھیں۔ تو اس میں ولا تقولن، یہ آخر میں جو نون کھڑا ہے یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، جس کا معنی ہم نے کیا قطعاً، یعنی سختی سے روک دیا گیا ہے کہ آپ قطعاً کل کے متعلق یہ نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا جب تک آپ انشاءاللہ نہ پڑھیں۔ اس کے بارے میں ایک روایت میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہف والوں کا قصہ ہمیں سنائیں، کیونکہ کچھ شہرت تھی اس قصے کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ قصہ تمہیں کل بتاؤں گا، اور آپ نے انشاءاللہ نہ کہا۔ 15 دن وحی رک گئی، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ بالآخر جب وحی آئی تو اصحاب کہف کا پورا واقعہ بیان کیا گیا، اور ساتھ ساتھ تنبیہ کی گئی کہ آئندہ آپ نے کل کی اگر کوئی بات کرنی ہے کہ میں کل تمہیں بتاؤں گا یا کل یہ کام کروں گا، تو انشاءاللہ کہے بغیر کل کی بات نہ کہا کریں۔ اگرچہ یہ روایت سنداً کمزور ہے، لیکن مسئلہ اسی طرح ہے کہ کل کے متعلق آپ کوئی بات کرنے والے ہیں کہ میں کل سفر کروں گا یا کل میں فلاں کام کروں گا، تو اس میں انشاءاللہ ساتھ پڑھیں۔ یہ بات مسئلہ اسی طرح ہے، چاہے وہ روایت اس واقعے کی سنداً کمزور ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی 199 بیویاں تھیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ آج رات کے نتیجے میں میری ہر بیوی کو بیٹا پیدا ہوگا، اور ہر بیٹا اللہ کے راستے میں جہاد کا شاہ سوار بنے گا۔ ان کے ساتھی نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دیں، لیکن وہ انشاءاللہ نہ کہہ سکے، ساتھی کے کہنے کے باوجود بھی۔ لگتا ہے وہ کسی ایسی مشغولیت میں تھے کہ اس طرف توجہ نہ گئی، یا تو اسی جہاد کے شوق میں بیٹھے تھے اور ادھر توجہ نہ کر سکے، یا کوئی بھی ایسی مشغولیت تھی تو انشاءاللہ نہ کہہ سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی کسی بھی بیوی کو حمل نہ ہوا سوائے ایک بیوی کے، اور اس ایک کو بھی بچہ ادھورا پیدا ہوا، یعنی ناقص، کسی کام کا نہیں۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی ہر بیوی سے ان کا ایسا بیٹا پیدا ہوتا جو اللہ کے راستے میں جہاد کا شاہ سوار بنتا، لیکن انشاءاللہ نہ کہنے سے ایسا نہ ہو سکا۔ تو انشاءاللہ کہنے کی برکتیں ہیں کہ اپنے ہر کام کو اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق کریں کہ میں کل انشاءاللہ یہ کام کروں گا، اگر اللہ نے چاہا تو کل میں یہ کام کروں گا۔ کیونکہ دیکھیں، جب تک اللہ نہ چاہے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، انسان کے جتنا منصوبے کیوں نہ ہو، اللہ کی جو تقدیر ہے وہ انسان کی تدبیر پہ غالب آ جاتی ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنی تدبیر کرتے ہوئے اللہ کی تقدیر کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اللہ کی مشیت کا حوالہ ساتھ دینا چاہیے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور آپ ہرگز نہ کہیں، قطعاً نہ کہیں کسی چیز کے متعلق کہ بے شک میں کرنے والا ہوں اسے کل، مگر اللہ کی مشیت کے ساتھ۔
ایک معنی تو اس آیت کے یہی ہے، ایک اور معنی بھی بعض مفسرین نے کیا ہے، اب وہ معنی کرتے ہیں آپ کسی چیز کے متعلق کہ میں یہ کل کروں گا، کسی چیز کے متعلق آپ نہ کہیں مگر یہ کہ اللہ چاہے، اللہ چاہے تو کہیں ورنہ نہ کہیں۔ اب معنی اور بن گیا، یعنی آپ نے کل کوئی کام کرنا ہے، اللہ کی اجازت ہو تو کہے کل میں یہ کام کروں گا، اللہ کی اجازت نہیں تو آپ نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا، کیونکہ آپ کے پاس تو وحی آتی تھی اور اللہ سے رابطہ تھا ہر وقت، اور آپ ہر بات میں ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے پابند تھے، کیونکہ اللہ کے نبی جو ہے وہ کوئی اچھا کام بھی کرنے لگے تو اللہ کے اذن کے پابند ہوتے ہیں، وہ تو ہجرت جیسا اعلیٰ ترین کام بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کر سکتے، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے بغیر نکل پڑے، ہجرت کر لی، اللہ کی اجازت ابھی نہیں آئی تھی تو آگے مصیبت میں پھنس گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور پھر اقرار کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، تیرا کوئی قصور نہیں، تو نقص سے عیب سے قصور سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، ظالموں میں سے میں ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں تیرے اذن اور تیری اجازت کے بغیر نکلا ہوں۔ تو جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ چاہے کوئی نیکی کا کام بھی کرنا ہو وہ اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، وہ ہجرت تک بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے یہ معنی بھی جو بعض مفسرین نے کیا ہے شاید کا، یہ بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ آپ جب تک اللہ نہ چاہے یہ کہیں ہی نہ کہ میں کل یہ کروں گا، اللہ اجازت دے تو کہیں کہ کل میں یہ کروں گا۔ اب پہلے معنی اور تھا، اب یہ معنی بالکل اور بن گیا، دونوں معنی آپس میں بالکل مختلف ہیں اور دونوں معنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ اور ایک اور جگہ آیت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا پیغمبر اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، وہ جو بولتا ہے ہماری وحی ہوتی ہے۔ تو وہ آیت بھی اس مفہوم کی تائید کر رہی ہے کہ یہ معنی بھی بالکل درست ہے۔ اچھا، اس سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ آ رہی ہے، دنیا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، مختار کل ہیں، تمام اختیارات آپ کو سونپ دیے گئے، اور ادھر یہ ہے کہ کام کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ کہنے کا حق بھی نہیں ہے کہ میں کل کروں گا جب تک انشاءاللہ نہ گئے، جب تک اللہ کی مشیت کو ساتھ نہ لیں، جب تک یہ نہ کہیں اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا، جب تک یہ نہ کہیں ایسے آپ کو کہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ادھر تو اتنا پابندی لگا دی اور ادھر ہمارے بھولے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مختار کل تھے۔ اب اس آیت کو مانیں یا لوگوں کے اس نظریے کو تسلیم کریں کہ آپ مختار کل تھے؟ اگر آپ کے پاس اختیارات ہوتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قطعاً آپ کو یہ نہ کہتا کہ آپ جب تک انشاءاللہ نہ کہیں آپ کہہ ہی نہیں سکتے کل کی بات۔ تو یہ دلیل ہے کہ تمام اختیارات کا مالک صرف ایک اللہ ہے، اور ایک اور حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے، جب ایک شخص نے کہہ دیا کہ ما شاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، آپ نے نہیں اس طرح نہیں کہنا، تم کہو ما شاء اللہ ثم ما شئتا، ثم ہوتا ہے بعد میں، جو اللہ چاہے وہی ہوگا، پھر جو آپ چاہیں، یعنی پھر آپ کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، آپ کی چاہت آپ کی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہے، جو وہ چاہے گا وہ ہوگا، یوں کہو۔ تو آپ نے روک دیا، تو وہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ تمام اختیارات کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ دیکھیں ہمارے ساتھی جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے، تو وہ محبت میں آ کے کہتے ہیں، دیکھیں ان کو دشمنی نہیں ہوتی، وہ مولویوں نے ان کو یہی پڑھایا ہوا ہے، اور لوگ بھی محبت میں آ کے یہی کہتے ہیں کہ آپ مختار کل ہیں، اور جو کہے کہ آپ مختار کل نہیں الٹا ان کو وہ گستاخ کہتے ہیں۔ حالانکہ محبت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، کسی سے بھی محبت آپ نے کرنی ہے، ہر ایک کی محبت کی ایک حد ہے، اگر آپ اس حد کو پھلانگ جائیں تو پھر وہ غلوف بن جاتا ہے، وہ ناجائز محبت بن جاتی ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے مقام میں اس طرح غلو نہیں کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام میں غلو کیا، کہ انہوں نے بھی مقام بڑھایا، محبت میں آگے کہہ دیا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔
محبت میں آگے کہہ دیا. لیکن اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے یا عیسیٰ تین میں سے تیسرا ہے، تین مل کے خدا بنتے ہیں، یہ خدا کا حصہ ہے. جنہوں نے یہ کہا وہ کافر بن گئے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے آگے کر دیا، تم نے مجھے میرے مقام سے نہیں بڑھانا. فإنی عبد اللہ و رسول او کما قال، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اس سے آگے میں اور کچھ نہیں ہوں، خدائی اختیارات میرے پاس نہیں ہے. تو کتنا صاف ہدایات ہیں قرآن اور حدیث کی، لیکن لوگ ان سب سے آنکھیں بند کر کے مولویوں کے پیچھے لگ کے وہ نعرہ لگا دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں اور مختار کل ہیں. یہ نظریات قرآن و سنت کے، قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے بلکہ الٹا یہ مخالفت ہے. اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. آگے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور ذکر کریں آپ اپنے رب کا جب آپ بھول جائیں. بات چل رہی تھی پیچھے انشاءاللہ کہنے کی، یعنی اگر آپ نے کل کی بات کی لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو جب یاد آئے اسی وقت انشاءاللہ کہتے ہیں، جب یاد آئے اسی وقت انشاءاللہ کہتے ہیں. بس ابھی آپ نے بات کر دی کہ میں کل یہ کروں گا، بعد میں یاد آیا کہ میں نے تو انشاءاللہ نہیں کہا، تو اسی وقت کہتے ہیں انشاءاللہ. اسی طرح اگر آپ قسم اٹھاتے ہیں کل کی، اللہ قسم کل میں یوں کروں گا، تو اس میں اگر آپ ساتھ انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں تو اگر آپ کل کو وہ کام نہیں کر سکے آپ پہ قسم کا کفارہ نہیں آئے گا. ایک فقہی مسئلہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا، اگر نہیں کیا آپ پہ کفارہ پڑ جائے گا. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑا دینا، یا 3 روزے رکھنا، یہ کفارہ آپ پہ پڑے گا. لیکن اگر آپ قسم اٹھاتے ہوئے کہہ دیتے ہیں ان اللہ کی قسم انشاءاللہ کل میں یہ کام کروں گا، پھر آپ وہ کام نہیں کر سکے اتفاقاً، تو پھر آپ کفارے سے بچ جائیں گے، کیونکہ آپ نے تو کہا تھا اگر اللہ نے چاہا. تو اللہ کی مشیت نہیں ہوئی، نہیں کر سکے. ارادہ تھا آپ کا، یعنی کہ شروع سے ہی قسم ایسے اٹھائے، دل میں ارادہ ہی نہیں ہے، یہ بات تو نہیں مناسب کہ اللہ کا نام لیں اور پھر پہلے ارادہ تھا لیکن کام نہیں ہو سکا، کفارے سے بچ جائیں گے. اچھا یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ نہیں پڑھتا، اسی وقت نہیں پڑھتا، بعد میں اسے یاد آتا ہے کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہی اور بعد میں پڑھ لیتا ہے، تو بھی وہ کفارے سے بچ جائے گا. کیونکہ یہاں کہا گیا ہے کہ اگر آپ بھول گئے تو جب یاد آئے تبھی پڑھ لیں. تو قسم میں بھی یہی مسئلہ ہے پھر کہ آپ کا ارادہ تھا انشاءاللہ کہنے کا لیکن بھول گئے، بعد میں آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا اور پھر وہ کام نہیں کر سکے، قسم اٹھائی تھی، تب بھی کفارے سے بچ جائیں گے، کفارہ نہیں آئے گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. اور کہیں آپ، وقل اور کہیں آپ، عسیٰ توقع ہے، ان یہدینی ربی کہ رہنمائی کرے گا میرا رب، لأقرب من ھذا رشدا، اس سے زیادہ قریب بھلائی کی طرف. یعنی یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے یہ بھی میری نبوت کی صداقت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، کسی سے پڑھے ہوئے تھے نہیں، سب کہتے تھے کہ آپ امی ہیں، کسی سے کچھ نہیں پڑھے، لیکن اس کے باوجود بالکل صحیح گزشتہ دور کا واقعہ بتا دیا. یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. آخر اللہ بتاتا ہے تو آپ یہ سنا رہے ہیں، ورنہ آپ پڑھے ہوئے تو نہیں ہیں. تو یہ واقعہ بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے. لیکن آپ کہیں کہ مجھے اس سے بھی بڑی دلیلیں اللہ دے گا جو لوگوں کے لیے اور زیادہ ہدایت کا ذریعہ بنے گی، یہ مطلب ہے کا. اور آپ کہیں توقع ہے کہ رہنمائی کرے گا اللہ میرا رب اس سے زیادہ قریب بھلائی کی طرف. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9. آگے پھر وہ واقعہ چلایا اصحاب کہف کا، درمیان میں تھوڑی تنبیہ کر کے آگے پھر کہا اور ٹھہرے وہ اپنے غار میں 300 سنین 300 سال، وَازْدَادُوا 9 اور مزید ٹھہرے وہ 9 سال، یعنی 309 سال کل ٹھہرے وہ. اچھا یوں کیوں نہیں کہا کہ وہ اپنے غار میں
309 سال ٹھہرے، سیدھا یوں کیوں نہ کہا، بلکہ یوں کہا کہ وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے اور مزید ٹھہرے 9 سال. یوں کیوں کہا اور یوں کیوں نہیں کہا کہ 309 سال ٹھہرے؟ دیکھیں بات تو ایک ہی ہے. اگر کہتے ہیں کہ 309 سال ٹھہرے یا کہتے ہیں 300 سال ٹھہرے اور 9 سال اور بھی، تو بات تو ایک ہی ہے. لیکن یہاں الگ الگ کہا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت جہاں جہاں ختم ہوتی ہے نا، اسی لیے اسے کہتے ہیں فاصلہ آیات، یعنی آیت کا آخر. اس کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے کہ آیت کا آخر ایک رہے، وزن ایک رہے سب کا. یہ ایک بلاغت میں شامل ہے، فصاحت اور بلاغت ہوتی ہے، کلام کا حسن اس سے ہوتا ہے. اگر دیکھیں یوں کہہ دیا جاتا ثلاثہ میاتن و تسع سنین، تو وزن ایک نہ بنتا آیات کا، کیونکہ اوپر دیکھیں آیات کا وزن کیا آ رہا ہے، احدا، رشدا، اس سے آگے بھی آ رہا ہے احدا، ملتحدا. آیت یعنی ایک ہی وزن پہ ختم ہو رہی ہے. اور یہاں آیت یوں ختم ہوتی ثلاثہ میاتن و تسع سنین، تو یہ تو بالکل اور وزن بن گیا. تو یہ جو کلام کی ان باریکیوں کو سمجھتے ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ آیت کا وزن ایک نہیں رہتا. تو اس وزن کا خیال رکھتے ہوئے اور بلاغت کے اس اصول کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے بات کی ہے ثلاثہ میاتن سنین وازدادوا تسعا. اس انداز میں کتنا حسن ہے کہ اگر اور انداز ہوتا تو اس میں حسن نہیں تھا. تو کلام کے حسن کا بھی قرآن مجید میں خیال رکھا جاتا ہے. اور ٹھہرے وہ اپنے غار میں 300 سال اور مزید ٹھہرے 9 سال، یعنی 300 اور 9 سال ٹھہرے. قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ کہیں کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے اس مدت کا جو وہ ٹھہرے. یہ کیوں کہا؟ بھی اگر اہل کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی اس مدت سے اتفاق نہ کریں اور وہ کہیں نہیں نہیں یہ مدت نہیں تھی کوئی اور تھی، تو تم انہیں کہو کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے، لہذا اس نے جو مدت بتائی ہے وہی ٹھیک ہے. قل اللہ اعلم بما لبثوا، کہہ دیں کہ اللہ زیادہ جانتا ہے اس مدت کو جو وہ ٹھہرے تھے. لہو غیب السماوات والارض، اسی کے پاس ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا. آسمان و زمین کا غیب صرف اسی کے پاس ہے. جیسے کہ اور جگہ کہا گیا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ کہہ دیں کہ آسمان و زمین کی کوئی مخلوق غیب نہیں جانتی الا اللہ، صرف اللہ غیب جانتا ہے. اسی کے پاس ہے غیب آسمانوں کا زمین کا. اب صرف ہی واسمع، کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ، اور کیا خوب سننے والا ہے. جتنا وہ دیکھتا ہے وہ سنتا ہے، اتنا کوئی نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، نہیں تھا ان کے لیے، اس کے نہیں ہے ان کے لیے، یعنی لوگوں کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوست، یعنی کوئی کار ساز، کوئی کام بنانے والا. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہیں شریک ٹھہراتا وہ اپنے فیصلے میں کسی کو، وہ اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، وہ کسی کے آگے مجبور نہیں ہے. کوئی کہے جی وہ فلاں کے آگے مجبور ہو گیا اور اس نے یوں اپنا فیصلہ بدل دیا، اور وہ کوئی کہتے ہیں جی وہ جا کے اللہ کے آگے بیٹھ جائیں گے اور منوا کے چھوڑیں گے. یہ ساری فضول باتیں ہیں. وہ اپنے فیصلے میں کسی کو شریک کرتا ہی نہیں ہے، چاہے زندگی کا فیصلہ کرنا ہو، موت کا کرنا ہو، دکھ کا کرنا ہو، سکھ کا کرنا ہو، کسی کو فائدہ پہنچانے کا فیصلہ کرنا ہو، کسی کے نقصان کا فیصلہ کرنا ہو، وہ اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کا اپنا ہوتا ہے. اسی لیے وہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں. وہ چاہے تو پیغمبروں کی بھی موڑ دیتا ہے. کئی واقعات اس میں موجود ہیں، اب ٹائم نہیں ہے. اور نہیں شریک کرتا وہ اپنے فیصلے میں کسی کو بھی. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ من کتاب ربک، اور آپ پڑھیں وہی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے. یعنی ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. جس انداز سے اللہ نے یہ واقعہ سنایا ہے، جو وحی کی ہے، بس وہی تلاوت کریں.
وَاتْلُو کا ایک معنی کیا ہے؟ تلاوت کریں، وہ جو وحی کی گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب سے۔ اور وَاتْلُو کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے، اور پیچھے چلیں۔ وَاتْلُو کا معنی اور پیچھے چلیں اسی کے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے، اسی کے پیچھے پیچھے چلیں، آپ اس کی اتباع کریں۔ اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کا عملی نمونہ تھا۔ آپ واقعی پیچھے چلیں پوری وحی کے۔ لا مبدل لکلماتی، نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کی باتوں کو، اس کی ہر بات اٹل ہوتی ہے۔ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ حفاظت کی جگہ، پناہ دینے کی جگہ آپ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں ملے گی۔ پناہ سے ملے گی تو وہیں سے ملے گی، حفاظت کرنے والا تو وہی ہے۔ اور اسی بات کا اقرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا گیا ایک اور جگہ۔ یہاں تو ہے نا کہ بتایا گیا کہ آپ اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے، ایک اور جگہ آپ سے اقرار کرایا گیا۔ سورۃ جن اٹھائیں آپ، اس میں ہے آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 22 تک، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ شیئا، آپ کہیں میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، میں صرف یا اللہ مدد کہتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یعنی یا اللہ مدد کے ساتھ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا جیلانی مدد کہنا شروع کر دیں، یہ شرک ہے۔ صاف آیت بتا رہی ہے کہ آپ کہیں میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ کہیں کہ میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ تمہیں نقصان سے بچا سکتا ہوں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، میرا اپنا حال یہ ہے، آپ کہہ دیں کہ میرا اپنا حال یہ ہے کہ مجھے بھی اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں بھی اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پاتا، مجھے بھی اس کے سوا کوئی حفاظت کی جگہ، کوئی پناہ کی جگہ، کوئی بچانے کی جگہ نہیں نظر آتی۔ بس وہی ایک در ہے جو حفاظت کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔